تصور کریں ایک ایسی عالمی طاقت کا جس کا پوری دنیا پر غلبہ ہو، مطلب ایک ایسی سلطنت جس کے بنائے ہوئے قانون، سڑکیں اور طرز حکومت آج ہزاروں سال بعد بھی ہماری زندگیوں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ جی بالکل، اور یہ بہت حیران کن بات ہے۔ ہاں، لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سلطنت کی شروعات کی جو سرکاری کہانی ہے نا، وہ کسی آسمانی حق یا کسی بڑے فاتح کی نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی ہے دو لاوارث بچوں کی جنہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا اور ایک جنگلی مادہ بھیڑیے نے انہیں دودھ پلا کر پالا۔ یہ واقعی ایک بہت انوکھی شروعات تھی۔ بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ان تاریخی ذرائع اور حوالوں پر بات کرنے والے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ روم کی شروعات آخر ہوئی کیسے تھی، یعنی 753 قبل مسیح کے ان ابتدائی دنوں سے لے کر بادشاہت کو اکھاڑ پھینکنے، ایک بالکل نیا جمہوری نظام ایجاد کرنے اور پھر اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقت اور ہنیبال کے جنگی ہاتھیوں کا سامنا کرنے تک کا پورا سفر۔ صحیح، اور یہ سفر کوئی سیدھا راستہ نہیں تھا۔ جی بالکل سیدھا نہیں تھا۔ آج کا ہمارا مشن صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ تاریخ میں کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ مطلب یہ وہ بنیادی اینٹیں ہیں جنہوں نے دریا کے کنارے بسی ایک چھوٹی سی بستی کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ تو چلیے اس حیرت انگیز سفر کی تہیں کھولتے ہیں۔ ضرور۔ ویسے یہ تاریخ کا ایک ایسا دور ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ قومیں بنتی کیسے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ کسی بھی بڑی سلطنت کو سمجھنے کے لیے اس کے ابتدائی خوف، اس کی جدوجہد اور اس کے کھڑے ہونے کے انداز کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور روم کے معاملے میں دیکھیں تو یہ شروعات بالکل بھی عام نہیں تھی۔ بالکل عام نہیں تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 753 قبل مسیح میں دریائے ٹائبر کے کنارے ایک چھوٹے سے شہر کی بنیاد رکھی گئی، اور یہیں سے وہ رومولس اور ریمس کی مشہور کہانی شروع ہوتی ہے۔ جی ہاں، رومولس اور ریمس۔ تو یہ دو بھائی تھے جنہیں بچپن میں اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، اور پھر ایک مادہ بھیڑیے نے ان کی پرورش کی۔ اب یہ سن کر آج کے دور کے حساب سے بڑا عجیب لگتا ہے۔ مطلب میں سوچ رہی تھی کہ اگر کوئی اپنی قوم کی کوئی شاندار کہانی گھڑ ہی رہا ہے تو کسی عقاب، شیر یا کسی بڑے دیوتا کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ یہی تو اصل بات ہے۔ یعنی ایک مادہ بھیڑیے کے ذریعے پرورش پانے کا تصور کتنا عجیب اور کسی حد تک خوفناک سا ہے۔ کیا یہ کہانی جان بوجھ کر اس طرح مشہور کی گئی تھی؟ یہ ایک بہت زبردست نقطہ اٹھایا ہے آپ نے۔ دیکھیں، پرانی کہانیاں محض بچوں کو سلانے کے لیے نہیں ہوتی تھیں، یہ کسی بھی معاشرے کا شناختی کارڈ ہوتی تھیں۔ اگر ہم اس وقت کے حالات کو دیکھیں تو روم کوئی بہت محفوظ یا قدرتی طور پر امیر علاقہ تو تھا نہیں۔ ہاں، وہ تو ایک دلدلی علاقہ تھا۔ بالکل، ایک دلدلی، خطرناک اور چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا علاقہ۔ تو یہاں شیر یا عقاب جیسی شاہیانہ علامتیں ان کی زمینی حقیقت سے بالکل میل نہیں کھاتی تھیں۔ ہاں صحیح۔ بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے جو شکاری ہے، سخت جان ہے، غول میں رہ کر کام کرتا ہے اور زندہ رہنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تو یہ کہانی دراصل ان کی بقا کی سخت جد و جہد کی ایک بہت بڑی علامت تھی۔ اچھا، یعنی وہ اپنے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا رہے تھے کہ ہم پیدائشی طور پر سخت جان ہیں، ہم نے تو موت کے منہ سے زندگی چھینی ہے۔ یہ تو پھر برانڈنگ کا ایک بہت ہی کمال کا طریقہ ہوا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور پیغام تھا کہ ہم عام لوگ نہیں ہیں۔ جب آپ کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جائے نا کہ آپ کی رگوں میں کسی پرامن کسان کا نہیں بلکہ ایک جنگجو اور محتاج شکاری کا خون دوڑ رہا ہے، تو آپ کا اجتماعی مزاج ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل بدل جاتا ہے۔ مشکل وقت میں یہ کہانی دراصل انہیں یاد دلاتی تھی کہ ہار ماننا ان کی فطرت میں شامل ہی نہیں ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ جنگجو اور آزاد فطرت تھی جس نے انہیں آگے چل کر اپنے ہی حکمرانوں کے خلاف کھڑا کر دیا۔ جی بالکل ایسا ہی ہوا۔ کیونکہ جب شہر بس گیا تو اسے چلانے کے لیے ایک نظام بنا، اور شروع میں روم پر بادشاہوں نے حکومت کی، لیکن یہ سخت جان لوگ زیادہ دیر تک بادشاہت کے جبر کو برداشت نہیں کر سکے۔ ہاں، وہ آزادی پسند لوگ تھے۔ تو تاریخی ذرائع کے مطابق 509 قبل مسیح میں ایک بڑا انقلاب آیا، جب روم کے لوگوں نے بادشاہت کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور ایک نیا نظام لے کر آئے جسے رومن ریپبلک یا جمہوریہ روم کہا جاتا ہے۔ صحیح۔
اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بالکل، میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تصور کریں کہ آج کے دور میں ایک بڑی کارپوریٹ کمپنی ہے جس کا ایک بانی یا CEO ہے جو بہت خودسر اور ظالم ہو چکا ہے۔ تو کمپنی کے سب لوگ مل کر بغاوت کرتے ہیں، اسے نکال باہر کرتے ہیں اور ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز بنا دیتے ہیں تاکہ فیصلہ سازی میں توازن آئے۔ زبردست مثال ہے۔ تو کیا رومن جمہوریہ کا قیام کچھ ایسا ہی تھا؟ مطلب قدیم دور میں جب ہر طرف بادشاہتوں کا راج تھا تو یہ ماڈل کتنا جدید تھا؟ آپ کی مثال کافی حد تک اس صورتحال کی عکاسی کرتی ہے، لیکن رومن ماڈل حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور میں کہوں گا کہ دلچسپ تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ تصور کریں کہ اس بورڈ آف ڈائریکٹرز نے طاقت کے توازن کے لیے یہ فیصلہ کیا ہو کہ ہم ایک نہیں بلکہ 2 حریف CEO منتخب کریں گے۔ 2 حریف؟ ارے واہ! جی ہاں، اور وہ بھی صرف 1 سال کی مدت کے لیے۔ ان دونوں کو کونسلز کہا جاتا تھا، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ان دونوں کونسلز کے پاس ایک دوسرے کے فیصلوں کو ویٹو کرنے کا، یعنی مکمل طور پر منسوخ کرنے کا حق تھا۔ نہیں، 1 منٹ ذرا رکیں۔ جی، 2 لوگ جن کے پاس برابر کی طاقت ہو اور وہ ایک دوسرے کے ہر فیصلے کو ویٹو کر سکتے ہوں، یہ تو حکومت چلانے کا ایک انتہائی خوفناک اور ناکام طریقہ لگ رہا ہے مجھے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ مطلب اس طرح تو کوئی بھی فیصلہ ہو ہی نہیں پاتا ہوگا۔ یہ نظام تو مسلسل تعطل کا شکار رہتا ہوگا، ہے نا؟ اور یہی اس نظام کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ نظام جان بوجھ کر اس طرح بنایا گیا تھا کہ یہ سست اور غیر مؤثر رہے۔ ان کا بنیادی مقصد تیزی سے فیصلہ کرنا نہیں تھا، بلکہ آمریت کو روکنا تھا۔ یعنی کوئی بادشاہ نہ بن سکے۔ بالکل۔ رومن سوچ یہ تھی کہ ایک سست حکومت جو آپس میں بحث کرتی رہے، وہ ایک ایسے تیز رفتار بادشاہ سے 1000 درجے بہتر ہے جو اپنی مرضی سے لوگوں پر ظلم کرے۔ ان کا یہ جو چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام تھا نا، یہ اس بات کی ضمانت تھا کہ طاقت ہمیشہ بکھری رہے۔ کمال کی سوچ تھی۔ اور اس کے ساتھ سینٹ بھی تھی۔ سینٹ جس میں تجربہ کار اور اثر و رسوخ والے لوگ شامل ہوتے تھے، وہ ان کونسلز کو مشورے دیتی تھی۔ تو کیا سینٹ خود قانون بناتی تھی؟ نہیں، اگرچہ سینٹ کے پاس براہ راست قانون بنانے کی کوئی قانونی طاقت نہیں تھی، لیکن ان کا اثر و رسوخ معاشرے میں اتنا زیادہ تھا کہ کوئی بھی کونسل ان کے مشورے کو نظر انداز کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو واقعی سیاسی سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ مطلب وہ صرف حکمران نہیں بدل رہے تھے، وہ حکومت کرنے کا پورا طریقہ کار ہی بدل رہے تھے۔ جی بالکل۔ تو میری سمجھ میں آ رہا ہے، اگر کونسلز کے پاس حکومت کرنے کے لیے صرف 1 سال کا وقت ہے تو ہر کونسل کی تو یہی خواہش ہوتی ہوگی کہ وہ اسی 1 سال کے اندر اندر کوئی بڑا کارنامہ انجام دے ڈالے تاکہ تاریخ میں اس کا نام رہے۔ بہت زبردست نکتہ ہے۔ اور اس دور میں بڑے کارنامے کا مطلب تو عموماً کوئی نئی جنگ جیتنا یا کوئی نیا علاقہ فتح کرنا ہی ہوتا تھا۔ آپ نے بالکل درست اور منطقی نتیجہ اخذ کیا۔ دراصل اس جمہوری نظام کے اندر ہی پھیلاؤ اور جنگ کی وجوہات چھپی ہوئی تھیں۔ 1 سال کی مدت نے ان کونسلز کو انتہائی جارحانہ بنا دیا تھا۔ ہاں، وقت جو کم تھا۔ بالکل، وہ تیزی سے فوجی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے تھے، اور چونکہ اب طاقت عوام اور اداروں میں منقسم تھی تو عام شہری بھی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ کیونکہ وہ اب کسی کی جاگیر نہیں تھے۔ جی ہاں، کیونکہ وہ کسی بادشاہ کی ذاتی جاگیر کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ وہ اپنی ریاست، اپنے بنائے ہوئے قوانین اور اپنی زمین کے لیے لڑ رہے تھے۔ اس ایک چیز نے روم کو ایک زبردست فوجی مشین میں بدل دیا۔ ارے واہ! تو اس جارحانہ رویے کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ انہوں نے اٹلی کے مختلف علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ بالکل، تیزی سے پھیلنا شروع کیا۔ لیکن جب آپ اتنی تیزی سے پھیل رہے ہوں تو آپ کا ٹکراؤ کسی نہ کسی بڑی دیوار سے تو ہوتا ہی ہے۔ اور وہ دیوار بہت بڑی تھی۔ ہاں، اور وہ دیوار تھی کارتھیج۔ تاریخی ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے درمیان جو خوفناک جنگیں ہوئیں انہیں پیونک وارز کہا جاتا ہے، اور یہیں سے وہ کردار سامنے آتا ہے جس کے ذکر کے بغیر تو یہ بحث بالکل ادھوری ہے۔ میرا مطلب ہے ہینیبل۔ جی ہاں، ہینیبل۔ کارتھیج دراصل اس وقت بحر روم کی سب سے بڑی بحری اور تجارتی طاقت تھی۔ ان کے پاس بے تحاشا دولت تھی اور ایک بہت بڑی اور مستحکم سلطنت تھی۔ تو یہ ٹکراؤ تو لازمی تھا۔ بالکل۔ روم اور کارتھیج کا ٹکراؤ دراصل اس پورے خطے کی بالادستی کی جنگ تھی، اور اس جنگ میں ہنیبل نے جو کیا وہ عسکری تاریخ کے ماتھے پر آج بھی ایک حیرت انگیز باب کی طرح کندہ ہے۔ ہنیبل کا وہ مشہور حملہ! ہاں، یہ حصہ پڑھتے ہوئے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سنسنی خیز فلم چل رہی ہو۔ بالکل،
فلمی منظر لگتا ہے۔ مطلب وہ سیدھا سمندر کے راستے تو نہیں آیا، اس نے افریقہ سے جنگی ہاتھی لیے، ایک بڑی فوج تیار کی اور برف سے ڈھکے ہوئے انتہائی خطرناک ایلپس کے پہاڑوں کو عبور کر کے روم پر پیچھے سے حملہ کیا۔ جو کہ ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، آج کے جدید دور میں بھی ان پہاڑوں کو لاجسٹکس کے لحاظ سے عبور کرنا ایک ڈراؤنا خواب ہے، اور قدیم دور میں ہاتھیوں کو برفانی چوٹیوں سے گزارنا یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی اچانک آسمان سے بھاری ٹینک گرا دے۔ یہ تشبیہ بالکل درست ہے۔ جب رومن فوجوں نے ایلپس کی ان چوٹیوں سے ہاتھیوں کو اترتے دیکھا ہوگا، جنہیں وہ اپنی سب سے بڑی قدرتی اور محفوظ دیوار سمجھتے تھے، تو ذرا سوچیں ان پر کیا گزری ہوگی۔ یہ صرف ایک نفسیاتی دھچکا نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل تباہی کی شروعات تھی۔ ہینیبل نے انہیں صرف حیران نہیں کیا تھا، اس نے اٹلی کی سرزمین پر پہنچ کر رومن فوجوں کو ایک کے بعد ایک ایسی ہولناک شکستیں دیں جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہاں، میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں۔ اس نے رومن جنرلوں کی حکمت عملی کو انہی کے خلاف استعمال کیا۔ کچھ جنگوں میں تو ایک ہی دن میں ہزاروں رومن فوجی مارے گئے۔ روم کی پوری فوجوں کا صفایا ہو گیا میدان میں۔ او خدایا! اس وقت کی معلوم دنیا میں اگر کسی بھی اور سلطنت کا اتنا بڑا جانی نقصان ہوتا نا، تو وہ اسی وقت ہتھیار ڈال دیتی اور صلح کی بھیک مانگنے لگتی۔ اور یہی تو مجھے سب سے زیادہ الجھن میں ڈالنے والی بات لگتی ہے۔ ذرائع میں واضح لکھا ہے کہ اتنی بھیانک شکستوں کے بعد جب دشمن تقریباً دروازے پر کھڑا تھا، روم نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے شہر میں عوامی سطح پر ماتم کرنے پر ہی پابندی لگا دی۔ جی ہاں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ مطلب ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جمہوریہ تھی جہاں لوگوں کو حقوق حاصل تھے، اور دوسری طرف حکومت لوگوں کو اپنے مرنے والوں پر رونے سے بھی روک رہی ہے۔ یہ تو بالکل کسی ظالم آمریت جیسی حرکت لگتی ہے۔ ایک جمہوری حکومت ایسے بحران میں یہ طریقہ کیوں اپنائے گی؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ یہ اس وقت کی حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ دیکھیں، جمہوریہ روم آج کے دور کی کوئی مثالی جمہوریت تو نہیں تھی۔ ہاں، وہ تو ایک مختلف دور تھا۔ بالکل، وہ ایک انتہائی عملی اور حقیقت پسند ریاست تھی۔ ماتم پر پابندی لگانا بظاہر بہت ظالمانہ لگتا ہے، لیکن یہ جنگی حالات کا ایک انتہائی قدم تھا۔ سینٹ یہ بات جانتی تھی کہ اگر گلی کوچوں میں ماتم اور آہو بکا شروع ہو گئی تو عوام کا حوصلہ مکمل طور پر ٹوٹ جائے گا، اور پھر اندر ہی بغاوت ہو سکتی تھی۔ جی، شہر کے اندر ہی افراتفری پھیل جاتی۔ وہ نفسیاتی طور پر شکست تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی کمزوری نہیں دکھائی جائے گی۔ انہوں نے ماتم روکا، نئے لڑکے بھرتی کیے، یہاں تک کہ غلاموں کو ہتھیار دے دیے، اور یہ فیصلہ کیا کہ جنگ بہرحال جاری رہے گی۔ اچھا، یعنی وہ یہ پیغام دے رہے تھے کہ ریاست کا وجود کسی بھی فرد کے دکھ سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ بالکل یہی پیغام تھا۔ لیکن صرف جذباتی نعروں سے تو جنگیں نہیں جیتی جاتی نا۔ ہنیبال تو مسلسل انہیں میدان میں ہرا رہا تھا، تو پھر انہوں نے عملی طور پر اس صورتحال کو سنبھالا کیسے؟ روم نے اتنی بڑی جنگ جیتی کیسے؟ اور یہاں ہمیں روم کی سب سے بڑی طاقت نظر آتی ہے، جو ان کی تلوار میں نہیں بلکہ ان کی سپلائی لائن اور ان کے نظام میں تھی، جسے ہم آج عسکری اصطلاح میں لاجسٹکس کہتے ہیں۔ لاجسٹکس۔ دیکھیں، ہانیبال کتنا ہی عظیم جرنیل کیوں نہ ہو، وہ اپنے گھر سے بہت دور ایک دشمن کے سرزمین پر تھا، جبکہ روم کی فوج تو ان کے اپنے شہریوں پر مشتمل تھی۔ روم نے ہانیبال کا سیدھے میدان میں مقابلہ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ لڑنا چھوڑ دیا؟ جی، انہوں نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی، جسے فیبین اسٹریٹجی کہا جاتا ہے۔ یعنی سیدھی لڑائی سے گریز کرو، دشمن کو الجھا کر رکھو، اس کی سپلائی لائنیں کاٹو اور اسے بس تھکا دو۔ ارے واہ! تو انہوں نے جان بوجھ کر ایک طرح کا چوہے بلی کا کھیل شروع کر دیا تھا۔ وہ ہینیبل کے گرد گھومتے تو رہے، لیکن اس کے سیدھے وار کے سامنے نہیں آئے۔ بالکل یہی کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ہینیبل کے پاس محدود وسائل ہیں، افریقہ سے روز روز کمک تو آ نہیں سکتی تھی۔ ہاں، ظاہر ہے۔ دوسری طرف روم کا وہ شہری فوجیوں والا نظام اپنا کام کر رہا تھا۔ کارتھیج کی فوج میں زیادہ تر کرائے کے فوجی شامل تھے، جو پیسوں کے لیے لڑتے تھے، لیکن روم کے فوجی اپنے کھیتوں، اپنے گھروں اور سب سے بڑھ کر اپنے ان جمہوری اداروں، اپنی سینٹ اور ووٹ کے حق کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا فرق ہے۔ کرائے کا فوجی موت سامنے دیکھ کر بھاگ سکتا ہے، لیکن ایک شہری جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہو، وہ مر تو سکتا ہے لیکن وہ میدان نہیں چھوڑتا۔ اور دوسری بڑی بات روم کا سیاسی نظام تھا۔ وہ کیسے؟
ہانیبال نے میدان جنگ میں کئی کونسلز کو مار گرایا، لیکن روم کا نظام ایک دن کے لیے بھی رکا نہیں۔ ایک کونسل مرا، سینٹ نے فوری نیا منتخب کر لیا، نظام بس چلتا رہا۔ یہ کتنا زبردست فرق ہے! مطلب کارتھیج کی طاقت ہانیبال کی انفرادی ذہانت پر ٹکی ہوئی تھی اور روم کی طاقت ان کے اداروں پر۔ 100% درست۔ اور پھر میں نے ذرائع میں پڑھا کہ روم نے ہانیبال کو اٹلی سے نکالنے کے لیے ایک ماسٹر سٹروک کھیلا۔ انہوں نے ہانیبال سے اٹلی میں لڑتے رہنے کے بجائے سمندر پار کر کے سیدھا افریقہ یعنی کارتھیج کے اپنے مرکزی علاقے پر ہی حملہ کر دیا۔ اور یہی ان کا آخری اور فیصلہ کن قدم تھا۔ جب کارتھیج پر براہ راست حملہ ہوا تو انہوں نے گھبرا کر ہانیبال کو واپس بلا لیا کہ آؤ اور ہمارے شہر کو بچاؤ۔ تو جنگ کا رخ ہی پلٹ گیا۔ بالکل۔ اس طرح روم نے جنگ کو اپنے علاقے سے نکال کر دشمن کے علاقے میں دھکیل دیا، اور بالآخر اسی حکمت عملی اور اپنے نظام کی مضبوطی کی بدولت روم نے کارتھیج کو شکست دے دی۔ کیا بات ہے! پیونک وارز میں یہ کامیابی کوئی عام فتح تو تھی نہیں، یہ وہ سنگ میل تھا جس نے بحیرہ روم کے پورے نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ روم، جو کبھی دریا کے کنارے محض چند جھونپڑیوں پر مشتمل تھا، اب اس خطے کی سب سے بڑی اور بلا شرکت غیر سپر پاور بن چکا تھا۔ اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹیں تو یہ کیسا حیرت انگیز سفر رہا ہے! مطلب 753 قبل مسیح کے وہ دو بھائی اور ان کی دیومالائی کہانی، پھر بادشاہوں کا جبر، 509 قبل مسیح میں ان کا بادشاہت کو اٹھا کر باہر پھینکنا اور ایک نیا نظام لے کر آنا۔ جی، ایک طویل اور کٹھن سفر۔ اور پھر وہ نظام جس میں اختیارات اس قدر بکھرے ہوئے تھے کہ بظاہر وہ ناکام لگتا تھا، وہی نظام انہیں اتنا مضبوط کر گیا کہ وہ ہنیبل کے ہاتھیوں اور بدترین شکستوں کو بھی سہہ گئے۔ یہ تاریخ ہمیں صرف گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں نہیں سناتی، بلکہ اس بات کا ایک گہرا خاکہ پیش کرتی ہے کہ سماج کیسے کام کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طویل مدتی بقا صرف انفرادی بہادری یا خام طاقت سے نہیں ملتی۔ ایک ایسا لچکدار سیاسی اور سماجی نظام جو وقت کے ساتھ خود کو ڈھال سکے اور جس میں عام لوگوں کی شرکت شامل ہو، وہی کسی قوم کی حقیقی طاقت ہوتا ہے۔ صحیح۔ ان کے اسی مضبوط ڈھانچے نے انہیں تاریخ کے خطرناک ترین طوفانوں میں بھی کھڑا رکھا۔ یہ بات ہمیں واقعی ایک بہت گہری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ روم کی تاریخ نے دنیا کو یہ دکھایا کہ حقیقی طاقت اور بقا کسی ایک کرشماتی لیڈر یا کسی مضبوط بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ اداروں کی مضبوطی، طاقت کی منصفانہ تقسیم اور ایک ایسے نظام میں ہے جو چاہے جتنا بھی سست یا پیچیدہ ہو، لیکن آمریت کو سر نہ اٹھانے دے۔ بے شک۔ آج کے اس جدید دور میں جب ہم دنیا بھر میں سیاسی عدم استحکام دیکھتے ہیں اور لوگ تیزی سے فیصلے کرنے والے طاقتور افراد کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا روم کا ہزاروں سال پرانا یہ سست لیکن محفوظ ماڈل آج بھی طاقت کے حصول اور قوموں کی بقا کا کوئی پوشیدہ راز رکھتا ہے جس پر ہمیں نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت ہے؟ ذرا اس پر سوچیے گا۔